السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کے لائیو کیو این اے میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ اعلان کے مطابق آپ حضرات نے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کو جو میرے پاس ای میل کے ذریعے آ گئے ہیں وہ سب سے پہلے لوں گا، اور اس کے بعد پھر اگر وقت لگا تو آپ کے جو لائیو چیٹ میں سوالات ہیں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ڈیلے کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ایک صاحب ہیں جن کا نام واضح نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہیں۔ غالباً ان کا جو نیم ہے ای میل پر وہ پی جگدیش پور سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ طلباء کو امریکہ کی شکست کے بعد 85 بلین ڈالر کے جو سامان ملا ہے وہ مال غنیمت کہلائے گا یا مال فے؟ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، غنیمت اور فے۔ غنیمت اس سامان کو کہتے ہیں شریعت میں کہ جو جنگ کے نتیجے میں دشمن سے ملا ہو، اور فے اس سامان کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل کیا ہو۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے افغانستان کی کہ 20 سال تک جنگ ہوئی ہے، لیکن انخلا جو ہوا ہے وہ جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے بلکہ معاہدے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور 85 بلین ڈالر کے جو ہتھیار اور جو سامان موجودہ افغان حکومت کو ملے ہیں، یہ سارا کا سارا اسلحہ اور سامان جنگ کے نتیجے میں نہیں ملا ہے بلکہ انخلا کے نتیجے میں ملا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ سامان ہے جو سابقہ افغان حکومت کی فوج کے پاس تھا، اور جب اس فوج نے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈال دیے، تو پھر وہ سارا کا سارا سامان موجودہ افغان حکومت کے پاس آ گیا۔ تو اس لیے اس کو غنیمت تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس کو فے کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں قرآن کریم کے مطابق، سورہ برات میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غنیمت میں 5 حصے لگتے ہیں، جبکہ فے میں بھی حصے لگائے جا سکتے ہیں، البتہ وہ ریاست کے اوپر ہے، اسٹیٹ کے اوپر ہے۔ اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، اتھارٹیز یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو ہمیں سامان ملا ہے ہم اس میں فوجیوں کے یا اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے حصے لگائیں، ان کے اوپر خرچ کریں یا نہ کریں۔ یہ اسٹیٹ کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ اگر وہ چاہے تو پورے ذخیرے کو ریاست کے بیت المال میں، ٹریجری میں رکھا جا سکتا ہے، اور چاہے تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو صورتحال بنی ہے افغانستان کی، اس میں 85 بلین ڈالر کے سامان کو غنیمت تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگ غنیمت اور فے کے درمیان عرف میں یعنی بولنے میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، بلکہ دونوں ہی کو غنیمت کہہ دیا جاتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے محمد شہباز انصاری صاحب، کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کرائے کی ماں، سیروگیٹڈ مدر کے بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ فکر غامدی سے تعلق رکھنے والے لوگ اور خود غامدی صاحب بھی اسے جائز سمجھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ جب عورت کی چھاتیاں کرائے پر لی جا سکتی ہیں تو مادر رحم کیوں نہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے۔ بعض مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب یا ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ کچھ مسائل میں شاید استدلال کی قوت رکھتے ہوں، لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ ایک سائل نے ایک حوالہ دیا ہے، جب تک کہ غامدی صاحب کی کوئی ویڈیو یا ان کی کوئی کتاب یا ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کی
کوئی کتاب یا ویڈیو سامنے نہ آ جائے تو اس وقت تک میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ واقعی ان کا استدلال ہے تو پھر اس استدلال یہ بڑا مضحکہ خیز استدلال ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس فکر کے پاس پریزنٹیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی ان کو بات کرنے کا بڑا اچھا سلیقہ ہے غامدی صاحب کو، اور اس تعلق سے ان کی تعریف کی جانی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑے اپیلنگ ہیں، چونکہ بات کرنے کا سلیقہ فطرت نے ان کو دیا ہے، قدرت نے ان کو دیا ہے. تو بہرحال اس استدلال کو دیکھ لیتے ہیں. استدلال یہ ہے کہ اگر عورت کی چھاتیوں کو کرائے پر لیا جا سکتا ہے، یعنی ہم ایک ایسی عورت کو پیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو پھر اس کی رحم کو کرائے پر کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس طرح کے عقلی گھوڑے اسی صورت میں دوڑائیں گے کہ جب شریعت نے کوئی واضح انداز سے گائیڈ لائن طے نہ کی ہو. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم چاول کو چاول کے بدلے، یا مثلا انناس کو انناس کے بدلے فروخت کریں، یا مثلا ڈالر کو ڈالر کے بدلے، یا ڈالر کو یورو کے بدلے، یا یورو کو روپے کے بدلے اگر ہم ایکسچینج کریں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں، حدیث میں واضح انداز سے ان صورتوں کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. تو اس لیے فقہا نے انالوجی کا سہارا لیا. انالوجی کہتے ہیں عربی میں قیاس کو، انہوں نے قیاس کا سہارا لیا، اور انہوں نے اس کی ان صورتوں کے احکام بیان کر دیے کہ یہ صورت جائز ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کسی صورت کا حکم یا کسی شرعی مسئلے کا حکم قرآن میں آ جائے یا حدیث میں آ جائے، تو اب ہمیں اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی عقلی دلیل دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کی عقلی دلیل کو مان لے. آپ دیکھیں کتنی ہی باتوں میں، تھیوریز کے اندر آج صرف دین سے متعلق نہیں بلکہ سائنس کو لے لیں، آپ نیچرل سائنس کو لے لیں، میڈیکل فیلڈ کو لے لیں، انجینئرنگ کو لے لیں، یہ سارے کے سارے وہ علوم ہیں، یہ وہ سائنسز ہیں کہ جن میں انسان عقل کا محتاج ہے. اپنی عقل سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، ایکسپیرینسز کے ذریعے وہ طے کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اختلافات ہیں ہر فیلڈ میں، اور ہر سائنس میں الگ الگ تھیوریز ہیں. تو ایسے ہی دین میں بھی اس طرح الگ الگ تھیوریز بن جائیں گی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم غامدی صاحب کی تھیوری کو یا ان کی عقلی دلیل کو مانیں اور اپنی عقلی دلیل کو ہم چھوڑ دیں؟ تو اگر دین کی بنیاد صرف اور صرف کسی انسان کی عقلی دلیل ہو، عقلی آرگیومنٹ ہو، تو دین میں اتنا اختلاف ہوگا کہ آپ دین کی شکل کو پہچان نہیں پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں جو چیزیں آ گئی ہیں ہم اس کو ماننے کے مجاز ہیں، اور جن صورتوں کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہاں پر ہم عقلی استدلال کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں موجود، حدیث میں موجود ہے کہ ایسی خواتین کے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو پے کرنا، ان کی اجرت دینا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور سیروگیٹڈ مدر کے تعلق سے بھی قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث بھی ہیں، چاہے اس میں یہ ٹرم کا استعمال نہ ہوا ہو سیروگیسی کا، لیکن بہرحال آیات اور احادیث ملتی ہیں جن سے بہت آسانی کے ساتھ رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد کسی عقلی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. مثال کے طور پر ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جن سے بچے پیدا ہوئے ہیں. اب سیروگیسی مدر یعنی جس کی کوکھ کو کرائے پر لیا جاتا ہے اور پھر بچے کی پیدائش اسی عورت سے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بچہ پھر باپ کو اور اس کی فیملی کو دے دیا جاتا ہے. اور اب یہاں عورت کا، یعنی باپ کی، اس بچے کے باپ کی بیوی کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھیں؟ کیا اس بچے کی وہ ماں ہے؟ قرآن کے مطابق تو ماں وہ ہے کہ جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوا ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کی جو حقیقی ماں ہے قرآن کریم کے اس بیانیے کے مطابق وہ عورت ہے کہ جس کی کوکھ کو کرائے پر لیا گیا تھا. اس شخص کی بیوی کہ جس نے کرائے پر لیا، اس کی بیوی تو ماں قرآن کریم کے اس نیریٹو کے مطابق بن ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ لا یحل لامرئ مسلم اور لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ کسی مسلمان کے لیے جو اللہ پر اور روز جزا پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی کے ذریعے کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ یہ دراصل قرآن حدیث کی ایک تعبیر ہے، ایک استعارہ ہے، اور اس میٹافوریکل ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اسپرم کو کسی دوسری عورت کے رحم میں اور اس کے ووم میں ڈالے۔ ہاں، حلال طریقے سے کرنا بالکل جائز ہے، لیکن حلال طریقہ شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے ہے، نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ جو بھی ہو وہ حرام ہے۔ تو جب احادیث میں واضح انداز سے یہ چیزیں آ گئی ہیں تو اب الٹے سیدھے قیاس کرنا اور عقلی گھوڑے دوڑانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر عاطف سہیل مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پٹ یور کوشچن۔ عام طور سے ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ای میل کے ذریعے کوشچنز آ جاتے ہیں، اور پھر جو چیٹ میں کوشچن آ رہے ہوتے ہیں وہ آخر میں لیتا ہوں، تو اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں تو ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کے لیے اسپیشل کنسیشن بھی ہے، آپ اگر یہاں پر چیٹ میں اپنا کوشچن رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ ویسے آئی ڈونٹ نو کہ اس کوشچن کی وجہ کیا ہے، کوئی بہت مشکل سا کوشچن ہوگا اسی لیے مجھ سے یہاں پوچھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اینی ویز انشاءاللہ اگر آپ رکھیں گے تو کوشش کروں گا کہ اگر مجھے معلوم ہو تو جواب دے سکوں۔ اوکے، تو میں غامدی صاحب کے تعلق سے بات کر رہا تھا کہ فکر غامدی سے متعلق یا وابستہ افراد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ احادیث کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں بہت خوبصورت الفاظ کے ذریعے۔ تو اگر ہم کسی حدیث کو پیش کریں تو وہ سیدھا یہ کہیں گے کہ یہ تو روایت ہے، یہ تو تاریخی روایت ہے، اور تاریخی روایت سے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ تو تاریخی روایت کے سمجھ لیجئے کہ اس کی پیکنگ میں پیک کر کے حدیث کو انہوں نے کنارے پر رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے تو بظاہر کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم سے بھی استدلال کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو حضرات حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سنت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے سنت کے ذریعے جو دلیل ہے اس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں فرید خان، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوشچن نمبر 1، میری 1000 فجر کی نماز قضا ہے، تو آپ 500ویں، 345ویں اور 10ویں کی ایک بار پوری نیت بول کر بتا دیجئے۔ الگ الگ نمازوں کی نیت نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیت کے الفاظ دہرانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں آپ کے دل کے ارادے کو۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی الفاظ شریعت نے متعین نہیں کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دل میں ارادہ کرنے کے لیے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ الفاظ ذہن میں لانے پڑتے ہیں، تو وہ کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ اس لیے میں بطور یعنی نیت میں کیا سوچا جائے، اس لیے میں آپ کو یہ الفاظ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ الفاظ شریعت کی طرف سے متعین کردہ نہیں ہے۔ آپ جب اتنی نمازیں آپ کے اوپر ہو جائیں اور آپ ان کی قضا کرنے کا ارادہ کریں، تو اس صورت میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ آخر سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا شروع سے، یعنی آپ کی جو آخری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے آپ وہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں، یا آپ کی جو پہلی نماز قضا ہوئی ہے وہاں سے آپ آخر تک آنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ایک مرتبہ طے ہو جائے، آپ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی ان نمازوں کو پورا کر لیں، چونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب جس طریقے کو بھی آپ اختیار کریں، اسی طریقے کے مطابق آپ الفاظ اپنے ذہن میں لے آئیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اوپر جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی، اب وہ 10 سال پہلے ہو یا 5 سال پہلے ہو یا 3 سال پہلے ہو، اور اگر آپ آخری سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ سب سے آخری جو نماز فجر کی میرے اوپر قضا ہے میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے بھی، جس ترتیب سے بھی آپ چلنا چاہیں، اس میں سب سے پہلے یا سب سے آخر کے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1999 میں یعنی 20 جنوری کو فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ میں
पूरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना किसी को न याद रहता, न याद रखना मुमकिन है। इन्हीं साहब ने एक दूसरा सवाल भी किया है, वो सवाल आमतौर से मैं इन इस तरह के सवालात के जवाबात नहीं देता, ये कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि मुफ्ती साहब इन स्कॉलर्स के नाम मत लीजिएगा, लेकिन ये बता दीजिए कि इनके लेक्चर सुन सकता हूँ या नहीं। इन्होंने 3 स्कॉलर्स के नाम दिए हैं। अब मसला ये है कि ये आपके लिए सवाल ख़ास हो गया, दूसरे लोग इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाएँगे। तो बहरहाल मैं इन हज़रात के नाम नहीं लेता हूँ। ये जो आखिर के 2 हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। जो पहले साहब हैं उनको जानता हूँ, उनकी बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं और उनके बारे में मैं ये कन्फर्म्ड कह सकता हूँ कि आप उनके लेक्चर्स ना सुनें, सिवाय गुमराही के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा, अगला जो है सवाल मोहम्मद सालिक साहब की तरफ से है। कहते हैं माय क्वेश्चन इज़ के इंडिया में गर्ल्स स्कूल में स्कर्ट्स पहन के जाती हैं, व्हिच इज़ अबव नी। क्या ये जायज़ है? क्योंकि हम हमारी बच्चियों को फिर कहाँ पढ़ाएँ? ओके, तो 2 सवाल इन्होंने किए हैं, पहले सवाल का जवाब ले लें। ये सोचना कि फिर हम अपनी बच्चियों को कहाँ पढ़ाएँ, ये बात मुझे हज़म नहीं होती, इसलिए कि हर शहर में ऐसे स्कूल्स हैं कि जहाँ पर बच्चियों को इस ड्रेस कोड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। हर शहर के अंदर आपको कस्बे में तो मिल ही जाएँगे, शहर में भी आपको मिल जाएँगे। ये ज़रूर हो सकता है कि उन स्कूलों में कि जहाँ पर इस तरह का ड्रेस कोड हो, इस तरह का जानवरों वाला ड्रेस कोड हो, ये इंसानी ड्रेस कोड तो हो नहीं सकता, जानवरों का हो सकता है। मतलब किसी बच्ची की आधी से ज़्यादा टाँगों को क्यों देखना है? मतलब उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? कोई फ़लसफ़ा नहीं है, सिवाय इसके कि बेहयाई को प्रमोट करना है। तो यानी अगर यही बात है तो फिर बच्चों को अंडरवियर में जाना चाहिए। यानी हम लड़कों को ये कहें भाई तुम अंडरवियर में जाओ। तो यानी ये उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ये आप स्कूल वालों से पूछे तो उनको भी नहीं पता। बस है एक। तो यानी ये एक ऐसी हैवानी रस्म है कि जिससे ना तो इस्लामी कल्चर तो इससे कभी मुत्तफ़िक हो ही नहीं सकता, बल्कि जो हिंदू कल्चर है, वो भी मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। ईसाई कल्चर भी मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। इससे अगर कोई कल्चर मुत्तफ़िक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्निटी या प्रोग्रेसिविज़्म, जो एक कल्चर नहीं है, बल्कि एक डॉगमेटिक फिलॉसफी है। यानी वो ये समझते हैं कि चूंकि टाइम आगे बढ़ रहा है, तो जो जो काम हम इस टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ करते चले जा रहे हैं वही सही है। और इंसानी तारीख की जितनी रिवायतें हैं और जितनी अकदार हैं, जितनी वैल्यूज हैं, चाहे वो इंडिया की हो, चाइना की हो, या वो अरेबिया की हो, कहीं की भी कोई भी रिवायत हो, उसको उठाकर फेंक देना चाहिए। ये दरअसल इसी को डॉगमा बोलते हैं। तो ये डॉगमेटिक फिलॉसफी है। इसलिए उन स्कूलों में तालीम का मेयार थोड़ा बुलंद ज़रूर हो सकता है, लेकिन रिवायात का या वैल्यूज़ का या तरबियत का जो मेयार है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। और हमारे बच्चों को और बच्चियों को सिर्फ़ तालीम नहीं चाहिए, बल्कि तरबियत भी चाहिए। लिहाज़ा अगर ऐसे स्कूलों में कि जहाँ तरबियत बेहतर हो, लेकिन तालीम का मेयार थोड़ा कम हो, तो आप वहाँ अपनी बच्चियों को भेजें कि कम से कम तालीम और तरबियत दोनों साथ आ रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को भेजते हैं या बच्चों को भेजते हैं, सिर्फ़ बच्चियों की बात नहीं है, दोनों ही की बात हो रही है, कि उन्होंने अपनी तालीम का मेयार थोड़ा बुलंद कर रखा है, लेकिन तरबियत ख़त्म है, तो फिर आप ही को आगे चलकर नुकसान होना है। बड़े होकर जब बच्चे मुर्तद होंगे और अपने दीन से बाग़ी हो जाएँगे, तो फिर आप ही अफ़सोस करेंगे, मुसलमान ही अफ़सोस करेंगे, चूँकि जिस माहौल में वो रोज़ाना 6-7 घंटे गुज़ारते हैं और जहाँ उनके ज़हन में ये डाला जाता है कि नंगा होना ही इंसान होने की अलामत है, हालाँकि ये जानवर होने की अलामत है। तो इसलिए ऐसे माहौल में जब बच्चे 6-7 साल 6-7 घंटे रोज़ाना गुज़ारेंगे और इस तरीके से वो तकरीबन 7-8 साल उनकी ज़िंदगी के ऐसे माहौल में गुज़रेंगे, तो उस माहौल से तो उनको सीखना ही है। और घर में तरबियत का वो इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो इसलिए ऐसे स्कूलों को के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बेहतर ये है कि मुसलमान अपने स्कूल्स बहुत ही आला क्वालिटी के स्कूल्स, आला एजुकेशन के स्कूल्स, वो कायम करें कि जहाँ तरबियत के साथ-साथ आला तरीन तालीम का भी इंतज़ाम हो, ताकि हम दूसरों के ऊपर यानी अपने 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 बच्चों का मुस्तकबिल हम दूसरों के हाथों में न दें। ये एक अहम मसला है और इस मसले के बारे में मुसलमानों को, उलमा को
मुफक्किरीन को, दानिश्वरों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ इंडिया का मसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का मसला भी है, ये बांग्लादेश का मसला भी है, ये मसला पूरी दुनिया का है कि आला तालीम के नाम पर हम क्रिश्चियंस के या लिबरल्स के, अल्ट्रा लिबरल जानवरों के स्कूलों में हम अपने बच्चों को डाल देते हैं महज़ आला तालीम के नाम पर, जबकि ये लूटने-खसूटने और तरबियत को ख़त्म करने की फैक्ट्रियाँ हैं। अगला जो सवाल है वो है, एक लेडी डॉक्टर को क्या मेल पेशेंट की बॉडी पर हर जगह टच करके डायग्नोसिस करना जायज़ है क्या? क्योंकि एक आदमी के लिए उसकी वाइफ ही उसका पूरा जिस्म देख सकती है। खैर, ये तो आपने अपना उसूल बयान कर दिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखना ये है कि एक लेडी डॉक्टर के पास उस मर्द को जाने की ज़रूरत ही क्यों है, जबकि मर्ज़ ऐसा हो कि जिसमें पूरे जिस्म को टच करके डायग्नोज़ करने की ज़रूरत पड़े। यानी क्या मर्द डॉक्टर खत्म हो गए? अगर खत्म हो गए, तो अब यहाँ मसला होगा कि ये जायज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पर उस मुल्क में या उस इलाके में कि जहाँ तक इंसान की पहुँच है, कोई भी मर्द डॉक्टर नहीं है, मौजूद ही नहीं है। मर्ज़ ऐसा है कि उसका इलाज कराना भी ज़रूरी है। तो अब ऐसी सूरत में लेडी डॉक्टर अगर हुदूद में रहते हुए कि जिस जगह उसको टच करके मालूम करना है कि मर्ज़ क्या है, उसकी तशख़ीस उसी तरीके से की जा सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, टच करती है, तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके शहर में अ, अलग उस बीमारी से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड कई डॉक्टर्स हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। और उसमें अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ज़रा कम रेटिंग वाले डॉक्टर भी हैं। अच्छे डॉक्टरों में भी मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो आप औरत के पास जाने की ज़रूरत ही क्यों महसूस हो रही है? हाँ, एक आम मर्ज़ है, नज़ला, खाँसी, बुखार वग़ैरह, उसके लिए आप किसी फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। या ख़वातीन किसी खातून डॉक्टर के पास जाती हैं, तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये तो इंसान की अपनी चॉइस के ऊपर है। और हालात अगर ऐसे आ जाएँ कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तो ऐसी सूरत में फिर जायज़ होगा दोनों के लिए अपने हुदूद में रहकर काम करना, प्रोफेशनलिज्म के साथ। उसके बाद अगला जो सवाल है, वो इल्म की चोरी इसका उन्वान है। मारिया तहसीन कोई हैं, वो सवाल कर रही हैं कि मेरा सवाल है कि एक पढ़ाई का की कोर्स है जिसके दाम यानी जिसकी फीस है ₹50,000। जो लोग वो कोर्स एनरोल किए, यानी जिन लोगों ने उसमें एनरोल किया हुआ है, वो ₹50,000 देते हैं। उनमें से कुछ लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो मिल जाती है, उसको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देते हैं। एंड कुछ लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स ₹300 में बेच देते हैं। तो क्या ये कोर्स जो लोग फ्री में ग्रुप में भेज देते हैं, उसको मैं पढ़ सकता हूँ? अच्छा, ये मर्द हैं। आपका नाम जो है असल में खातून वाला है, या हो सकता है किसी खातून की आईडी से आपने भेजा हो। क्या ये इल्म की चोरी में गिना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इल्म की चोरी नहीं, ये तो डाके में गिना जाएगा। यानी चोरी से बढ़कर ये डाकाज़नी है। देखिए, किताब अगर कोई आदमी लिखता है और उसने उस किताब के हुकूक को महफूज़ कर लिया, अब उस किताब को छापना या उस किताब के किसी इक़्तिबास को बगैर रेफ़रेंस के ज़िक्र करना, ये सब के सब नाजायज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसन्निफ़ ने कोई किताब लिखी और आपने उस किताब को चोरी करके अपने नाम से या उसी के नाम से अपने इदारे से छाप दिया, तो ये जिस तरीके से ये हराम है और इस तरह की कमाई नाजायज़ है, बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी शख्स की वीडियो है या किसी कोर्स की, किसी इदारे की वीडियो है और उस इदारे में ज़ाब्ता ये है कि आप फीस लेकर उसमें दाखिल हो सकते हैं, चाहे वो 50,000 हो या ₹5 फीस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके राइट्स अब महफूज़ हो चुके हैं, रिज़र्व हो चुके हैं। लिहाज़ा ऐसी वीडियोज़ को सर्कुलेट करना या ऐसी वीडियोज़ को डाउनलोड करके कम दामों में फ़रोख्त करना, ये कतअन नाजायज़ है, हराम है, ऐसी कमाई बिल्कुल हराम है और इसमें कोई शक नहीं है। इसको हुकूक की बै, यानी फ़िक़्ह में एक बाब आता है, उसका नाम है बैउल हुकूक, ट्रांज़ैक्शन ऑफ राइट्स। तो ये जो है ये मसला इस बाब में डिस्कस किया जाता है और ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए इससे बचना चाहिए और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, उनके लिए ये कमाई हराम है और जो लोग उनसे खरीद रहे हैं, उनके लिए ये अमल भी जायज़ नहीं है। एक साहब सवाल करते हैं, अच्छा आप ये तय कर लें जब भी सवाल करें कि भाई या तो इंग्लिश में कर लिया करें या उर्दू में कर लिया करें, रोमन में भेज दिया करें अगर उर्दू टाइप नहीं करना आता।
یہ جو انگلش اردو مکس ہوتی ہے کہ ایک دم اردو کرتے کرتے ایک دم انگلش آ گئی، اس کو پڑھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ انگلش میں بھیج رہے ہیں تو انگلش پھر صحیح ہونی چاہیے۔ اب اگر بروکن انگریزی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ وائی ڈیڈنٹ اسلام کلیئرلی ایکسپلین اٹس شریعہ، کہ قرآن سم ورسز آر کلیئرڈ بٹ سم آر ناٹ کلیئرڈ۔ تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں واضح ہیں، بہت سی آیتیں واضح نہیں ہیں، تو قرآن نے سب چیزوں کو واضح انداز سے کیوں نہیں پیش کیا؟ اس سے یعنی ان کے پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر قرآن کی ہر آیت واضح ہوتی تو غیر مسلموں کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا اور کوئی کنفیوژن نہ ہوتا۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی یعنی شریعت میں بہت سارے الگ الگ شعبے ہیں۔ مثلا ایک شعبہ ہے عقائد کا، کہ ہمیں کیا چیز بلیو کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی ذات ہے، یا اسی طریقے سے اس نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، مثلا ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادات اور عقائد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی بھی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یعنی مکمل کلیئرٹی ہے۔ واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نماز اور یوگا کے درمیان کنفیوز ہو جائے کہ رام دیو کی طرح الٹا لٹکنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہے مسئلہ۔ یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو پوری دنیا جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں سارے سب کے سب متفق ہیں کہ روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اچھا روزہ رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ یعنی پورے دن کھانا پڑے گا روزہ رکھنے کے لیے، یا روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ پورے دن گلاس پر گلاس میں پیتا رہوں، ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عقائد ہیں، عقائد بھی مکمل واضح ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یعنی 100% کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے تو وحدانیت کا مطلب یہی ہے۔ عیسائیوں کی طرح کنفیوژن نہیں ہے کہ ایک بھی اور تین بھی۔ اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے توحید کے تعلق سے، ایک ہے تو ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے۔ شریعت میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے احکامات نہیں دیے ہیں، اور یہ واضح انداز سے احکامات نہ دینا ہماری سہولت کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مختصر مدت کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ اگر مختصر مدت کے لیے دنیا میں آیا ہوتا، مثلا 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، تو واضح احکامات دے دیے جاتے کہ بھئی یہ بائی لاز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور باقی بات ختم، 200 سال کے بعد پھر دیکھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اسلام رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے اور آنے والے وقت میں حالات بدلنے ہیں، ماحول بدلنا ہے، نئی نئی صورتحال پیش آنی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ کچھ چیزوں کو ان آنسرڈ چھوڑ دیا جائے تاکہ فقہا، علماء، اسکالرز آگے آئیں اور وہ اجتہاد کریں اور اس اجتہاد کی روشنی میں وہ ان سوالات کا حل نکالیں۔ اگر شریعت 100% واضح انداز سے اس وقت آ جاتی تو پھر آج کے دور میں جو نئے نئے حالات پیش آ رہے ہیں اور نئی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہیں، ان کا حکم تلاش کرنا یا ان مسائل کا جو حل ہے وہ حاصل کرنا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ تقریباً نہیں بلکہ مکمل ناممکن ہو جاتا۔ تو اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو تبھی یہ اعتراض ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف العلیم نہیں ہے، وہ الحکیم بھی ہے، وہ آل وائز بھی ہے، اس کا ہر عمل وزڈم اور حکمت کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ سوال آیا ہے ڈاکٹر عاطف سہیل صاحب کی طرف سے۔ I was reading Arun Shou's article where he claims that Sharia doesn't guarantee justice to the women, especially in the case of the rape. The Sharia court میں سوال سامنے رکھ دیتا ہوں۔ Especially in the case of the rape, the Sharia court put the burden of the proof upon the victim. The judge orders the victim to produce 4 witnesses for proving that she was raped by the particular man. While the rape takes place in isolation and producing 4 witnesses is impossible, this condition provides men rape women without any fear. Okay. As far as my personal opinion is, I believe اتنا ہی آیا آپ کا سوال، اس کے آگے نہیں آیا ہے۔ چلیے خیر، بہرحال سوال جو ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ
اگر کسی عورت کا ریپ ہو جائے، اور اس سوال کا جواب میں نے کسی موقع پر دیا بھی ہے، اگر کسی عورت کا ریپ ہو جائے تو ریپ کی صورت میں ارون شوری کے مطابق شریعت نے عورت کو انصاف نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور ان 4 گواہوں کی گواہی کی روشنی میں پھر شریعت یہ فیصلہ کرے گی کہ ریپسٹ کو سزا دینی چاہیے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ریپ آئسولیشن میں ہوتا ہے، کوئی سڑک پر تو ہوتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یعنی اگر سوسائٹی پوری جانوروں کی ہو، جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ ریپ تو چھوٹی چیز ہے، قتل بھی سڑک کے اوپر ہوتا ہے، اور باقاعدہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے، ویڈیو بنا کر ہوتا ہے، جس کو ہم موب لنچنگ کہتے ہیں۔ تو ریپ ایک چھوٹی چیز ہے، قتل جو بڑی چیز ہے وہ سڑکوں پر ہو رہا ہے۔ تو جب سوسائٹی پوری اس طرح کی بن جائے تو پھر تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن عام طور سے ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ایک نارمل سوسائٹی ہے، اس نارمل سوسائٹی میں آئسولیشن میں کسی عورت کا ریپ ہوا تو اب اس کو جسٹس کیسے ملے گی؟ یہ پورا کوشچن ارون شوری کا یہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر مبنی ہے کہ اس نے زنا اور ریپ دونوں کو، زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں کو اس نے برابر سمجھا ہوا ہے، یعنی دونوں کو اس نے ایک مان لیا۔ شریعت نے جو 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے وہ اس صورت میں لگائی ہے کہ جبکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان زنا بالرضا ہو رہا ہو۔ اب 4 لوگ اس کرائم کو، یہ شریعت کی نظر میں کرائم ہے، یعنی محض اس لیے کہ 2 لوگ یا ایک مرد اور ایک عورت اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہے ہیں تو محض اس مرضی سے اس کا جرم ہونا ختم نہیں ہو جاتا، یہ ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کو رپورٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ جب سوسائٹی کے اندر کوئی کرائم ہوگا تو اس کو رپورٹ کیا جائے گا۔ تو رپورٹ کرنے کے لیے شریعت نے یہ شرط لگا دی ہے کہ 4 گواہ ہوں۔ یہ 4 گواہ جب عدالت میں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں مرد کو فلاں عورت کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے، اور وہ چاروں کے چاروں گواہ اپنی گواہی کے اوپر باقی رہیں، تو اب اس صورت میں بھی شریعت یا شرعی جو کورٹ ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور ان دونوں کو سزا دیتی ہے۔ لیکن جو زنا بالجبر ہے، جس کو ہم ریپ بولتے ہیں، اس کے تعلق سے 4 گواہوں کی شرط قرآن کریم نے کہیں نہیں لگائی ہے۔ اس کے تعلق سے جو نارمل پروسیڈنگ ہے، جو کورٹ میں ہوتی ہے، کورٹ جس چیز کو بھی یہ سمجھے کہ اس کو ہمیں ثبوت مان لینا چاہیے، اس کو ثبوت مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر ڈی این اے ٹیسٹ ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کو ثبوت مانا جائے گا، یا اسی طریقے سے ایک آدمی کی گواہی ہے، 2 آدمی کی گواہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ثبوت ہیں، یعنی یہ چیز اب تعزیرات میں آ گئی۔ اور تعزیرات کے تعلق سے شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اس کی سزا کچھ ممالک میں چند سالوں کی جیل ہے، اور اس کی سزا کچھ ممالک میں مثلا ڈیتھ پینلٹی ہے۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر، اگر کرائم بڑھ رہے ہیں ریپ کے تو سزا کو بڑھا دیا جائے، اور اگر آئسولیٹڈ کرائمز ہیں، ہیئر اینڈ دیئر کوئی ایک جرم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اسٹیٹ کی ثوابدید کے اوپر یہ چیز موقوف ہے کہ اس کی سزا کو کم رکھا جائے، یعنی یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے۔ تو یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اسٹیٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو 4 گواہوں کی جو شرط رکھی ہے وہ زنا بالرضا کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو شریعت نے ان آنسرڈ چھوڑا ہے، تاکہ کرائم کے ریٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ سزا کون سی دینی چاہیے کون سی نہیں۔ وہ سزا بہت سنگین بھی ہو سکتی ہے، بہت شدید بھی ہو سکتی ہے، اور وہ لائٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ آن دا سیویریٹی آف دا کرائم۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کے اس کوشچن کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے وقار اعظم صاحب کا، کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دحاہا کا مطلب گوگل پر ایگ اور اسپریڈ دونوں ملا ہے، کون سا صحیح ہے؟ یہ آیت ارتھ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیجئے۔ یہ آیت ارتھ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ آیت لینڈ کے بارے میں ہے۔ ارض عربی زبان میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ارتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پیس آف لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کا پلاٹ جس پر آپ کا گھر بنا ہوا ہے، یا آپ کا میدان جس پر آپ کا کھیت ہے، یا وہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لینڈ ہے پوری۔
اور انسان استفادہ بنیادی طور پر، انفرادی طور پر، یا اپنے خاندان کی سطح پر، یا اپنی کمیونٹی کی سطح پر اسی قطع زمین یا پیس آف لینڈ سے کرتا ہے کہ جس پر وہ آباد ہے، اور اس کے اسپریڈ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گیند لے لیجیے آپ، فٹ بال آپ لیں مثلاً، اور اس کو پھلاتے چلے جائیں، پھلاتے رہیے یہاں تک کہ وہ بہت ہیوج ہو جائے۔ اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انلمیٹڈ ایئر اپنے اندر لے لے، تو آپ اس کو پھلاتے رہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ بال کے اوپر جو ہے وہ پیچز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے مل کر لیدر کے ان ٹکڑوں سے بن کر وہ بال بنتی ہے۔ تو اب وہ ایک ایک پیچ اتنا چوڑا ہو جائے گا، اتنا وسیع ہو جائے گا کہ وہ ایسا لگے گا کہ اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم نے دراصل کچھ آیتوں میں ارتھ کے تعلق سے بات کی ہے، اور کچھ آیتوں میں لینڈ، پیس آف لینڈ کے تعلق سے بات کی ہے، اور دونوں کے لیے اس نے ارض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں ارتھ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور کہاں لینڈ سے متعلق؟ یہ پتا چلے گا آگے کے لفظ سے۔ یہ جو دہا کا لفظ ہے، اس لفظ سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں مراد پیس آف لینڈ ہے، نہ کہ ارتھ۔ اب کچھ لوگ جو اس کا ترجمہ ایگ سے کر دیتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، یہ ترجمہ غلط ہے، اور اس ترجمے سے میں متفق نہیں ہوں۔ دہا کا ترجمہ وہی ہے کہ اس کو اسپریڈ کیا۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ، یعنی یہ مسئلہ جو ہے دو دو چار کی طرح واضح ہے، پتہ نہیں لوگ اس تعلق سے سوال کیوں اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال اصل میں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ملحدوں کا، یا اسلام پر جو اعتراض کرنے والے اسلامو فوبز ہیں، ان کو کاپی پیسٹ کی بڑی لت لگی ہوئی ہے۔ یہ سوال یا یہ اعتراض اصل میں اورینٹلسٹ نے سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ تو اورینٹلسٹ نے جو اعتراضات اٹھائے وہ آج کل بہت آسانی کے ساتھ آن لائن مل جاتے ہیں۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ وکی کیا نام ہے اس کا، وکی اسلام پر جائیے، وہاں سے اعتراضات اٹھا لیجئے۔ تو یہ جو جتنے بھی مرتدین ملحدین ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا اسلامو فوبز ہیں، وہ سارے کے سارے وہیں سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک مناظرہ ہوا ڈینیل حقیقت جو اور مرتد حارث سلطان کے درمیان، ایک تاریخی مناظرہ تھا، اور ڈینیل حقیقت جو کی ماشاءاللہ فتح مبین ہوئی ہے۔ تو آپ نے اگر وہ مناظرہ دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو اس کو دیکھنا چاہیے، انگریزی میں ہے، 3 گھنٹے کا ہے، ٹائم لگے گا لیکن بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ اور اگر دیکھ لیا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ حارث سلطان اس مناظرے میں اس کے پاس سوائے ان اعتراضات کے کچھ تھا ہی نہیں پیش کرنے کو کہ جو وکی اسلام میں آلریڈی لکھے جا چکے ہیں، اور وکی اسلام والے نے بھی کوئی اپنے گھر سے ان اعتراضات کو پیدا نہیں کیا کہ اس نے قرآن کی بڑی اسٹڈی کی ہو اور اس نے کتب ستہ پڑھ لیا ہو تب جا کر وہاں سے اس نے اعتراضات نکالے ہوں۔ یہ دراصل اورینٹلسٹ کا کام ہے۔ اورینٹلسٹ نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور ایک غلط مقصد کے لیے لگائی ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک غلط مقصد کے لیے آدمی اپنی زندگی، بہت سے لوگ اچھے مقصد میں لگاتے ہیں، بہت سے لوگ غلط مقصد میں، تو انہوں نے غلط مقصد میں اپنی زندگی لگائی۔ تو وہ جو عیسائی لوگ تھے، اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے ان اعتراضات کو کمپائل کیا، جن کا جواب ہمارے علماء نے 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ دیا ہے، اور باقاعدہ اس اورینٹلسٹ کے خلاف یا ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے، انگریزی میں ہے، تو اس لیے اردو کا جو طبقہ ہے اور ہندی کا طبقہ تو ماشاءاللہ بس کیا کہنے، تو اردو کا جو طبقہ ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف رہتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اعتراض آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک اعتراض ہے، اس نے حارث سلطان نے بڑی محنت کی ہوگی۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ سارا کاپی پیسٹ کا کھیل ہے، اسی کو ہم علمی چوری کہتے ہیں، بلکہ ڈاکہ بولتے ہیں۔ تو اینی ویز، یہ وہی اعتراضات ہیں کہ جن کا جواب ہزاروں مرتبہ دیا جا چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ گھوم پھر کر آتے رہتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں چونکہ اس وقت یوٹیوبرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک صاحب کو میں کہہ بھی رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی تھی کہ مثلاً آپ حارث سلطان کو لے لیجئے، یا اس جیسے نیرج اتری وغیرہ ان لوگوں کو لے لیجئے جو مستقل ویڈیوز بناتے ہیں، یہ روزانہ کے اعتبار سے آن این ایوریج 1 یا 2 ویڈیو تو بناتے ہی بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کے لیے چاہے آدمی چوری ہی کیوں نہ کرے وکی اسلام سے، لیکن تھوڑا بہت تیاری تو کرنی پڑتی ہے، اسکالر تو ہے نہیں، تو اب اس تیاری کے لیے وقت بھی چاہیے۔ تو روزانہ ویڈیو بنانے کا وقت ملتا کیسے ہے؟ ویڈیو ہم بھی بناتے ہیں لیکن 15 دن میں 1 مرتبہ، 10 دن میں 1 مرتبہ، چونکہ ہمارے اپنے دوسرے کام ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں والنٹیئرلی۔ وہ کام، اچھا، ان لوگوں کے پیٹریون کے اوپر اکاؤنٹ بھی ہیں، اور باقاعدہ اپیل بھی کہتے ہیں کہ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنا، آپ چاہتے ہیں تو آپ پیٹریون پہ میری مدد کریں۔ اسی طریقے سے اتری بیچارہ مانگتا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں
اب ایک ملحد کو میں نے دیکھا کچھ مہینوں پہلے کہ نیا نیا بیچارہ ملحد بنا ہوگا، تو اس نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا اور سب سے پہلے اس نے پیٹریون کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنا لیا۔ ابھی اس کے 200-300 سبسکرائبرز تھے، تو اس نے سوچا کہ بھائی میں اپنے یعنی اپنے سبسکرائبرز کیسے بڑھاؤں؟ تو اس نے میری ایک ویڈیو ہے کہ جو غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، اس تعلق سے وہ رمضان میں ایک لیکچر تھا، اس نے اس لیکچر کو اٹھایا اور اس پر ریئیکشن اس نے دینا شروع کیا، شاید 2-3 قسطوں میں کسی نے مجھے اس کا لنک بھیجا۔ تو بہرحال میں سوچتا ہوں کہ بھائی اگر ان لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے ہماری وجہ سے تو جل جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق مل جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے 2-3 اس کی ویڈیوز کو دیکھنے والے ہر ویڈیو کو 3-4 ہزار لوگ تھے اور سبسکرائبر اس کے 300-400 تھے، اور ہر ویڈیو کے اندر وہ یہی اپیل کر رہا تھا کہ پیٹریون کے اوپر مجھے آپ سپورٹ کریں۔ تو مان لیں ایک آدمی کے اگر سبسکرائبرز کوئی 60-70 ہزار ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلام کے خلاف بولنے پر آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک ویڈیو پر $100 $125 بہت آسانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ کسی بھی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں اور دیکھتے رہیں کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، تو ایزیلی یعنی آن این ایوریج $100 $125 تو مل رہے ہیں۔ اب 2 ویڈیو اس نے روزانہ بنائی ہیں تو $200 کا روزانہ کی انکم ہو گئی، اور اس طریقے سے مہینے میں $5-6 ہزار کہیں نہیں گئے۔ تو $5-6 ہزار کمانا ہر مہینے ویسٹرن کنٹریز میں، آپ چاہے امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، آپ ایک اپر مڈل کلاس ہیں اگر آپ $5-6 ہزار کما رہے ہیں، تو ایک آدمی کو جاب نہیں کرنی، صبح اٹھ کے اس کو آفس نہیں بھاگنا، کسی باس کی لان تان نہیں سننی، کوئی یہ پروف نہیں کرنا کہ بھائی مجھے وقت کے اوپر یہ کام کرنا ہے، کمپیوٹر کھول کے بیٹھنا ہے، 1-2 گھنٹے وکی اسلام سے اعتراضات کاپی کرنے ہیں اور چلو بھائی شروع۔ تو اور جو بھکتوں کی جو تعریف ہے وہ اپنی جگہ، تو اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس کام میں برکت اتنی ڈال دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل مہلت ہے ان کو، کہ ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جتنا تمہیں اعتراضات کرنے ہیں تم کرتے رہو۔ تو اب کچھ لوگ جو ان اعتراضات کو پہلی مرتبہ سنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی زبردست تحقیق ہوئی ہے، بڑی زبردست ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ فوراً مسلم علماء کے پاس آتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب دیجئے۔ حالانکہ ان اعتراضات کا جواب میں ہمیشہ کہتا ہوں 100 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کسی بھی اعتراض کے تعلق سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر اعتراض کا جواب موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہ ہو، یہ پاسبل ہے کہ کوئی دوسرا اگر اس میدان میں کام کر رہا ہے اس کے پاس بھی جواب نہ ہو، لیکن اسلام کے پاس اس کا جواب ضرور ہے۔ تھوڑا سا صبر رکھیں، پیشنس رکھیں، اور جواب کو تلاش کرتے رہیں، آپ کو مل جائے گا چونکہ جواب موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چند معروضات تھیں۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ اہم سوال ہے، 2 لوگوں نے سوال بھیجا ہے، لگتا ہے کہ دونوں نے اتفاق کر کے یہ بھیجو تاکہ ہر حال میں لیا جائے۔ وریندر سنگھ راجپوت، تھوڑا صبر کریں، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ دیوبندی مکتب فکر کے بعض اداروں کے چند فتاوی آپس میں حد درجہ متضاد ہیں، افضل غیر افضل سے بڑھ کر حرام و حلال تک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عوام بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کس ادارے کے فتوے پر عمل کیا جائے، جبکہ ہر ادارے کے مفتیان کرام قابل اعتبار ہیں، مثلا بلا کسی اشد ضرورت تصویر کشی کا مسئلہ، مستورات کی جماعت کا نکلنا، معاوضہ التراوی، ذکر بالجہر وغیرہ وغیرہ۔ نیز ان مسائل پر عام علماء کے اعمال بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے مختلف ادارے یا مستند شخصیت کے فتوے پر عمل کر رہا ہے۔ ان سے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ دیوبند کسی خاص ادارے، بلڈنگ یا خطے کا نام نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ جواب دینا صحیح ہے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل سنہ والجماعت تو کسی خاص مکتب فکر کا نام نہیں ہے، مثلا حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی، ہم کسی بھی مسئلے پر چاہے کسی بھی امام کی اتباع کریں اور جس قول پہ چاہے عمل کریں، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ دیوبند کسی خاص ادارے، بلڈنگ یا خطے کا نام نہیں ہے؟ دیوبند خطے کا نام ہے، یہ کسی نے یعنی کوئی اس چیز کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ دیوبند خطے کا نام نہیں ہے۔ دیوبند جس کو ہم دیوبند مکتب فکر بولتے ہیں، وہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ کسی خاص ادارے کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اور کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک مکتب فکر ہے، ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن بھی اہل سنہ والجماعت سے باہر کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص کمرے میں، ایک خاص علاقے میں بنے ادارے میں بیٹھ کر کی جائے، وہ انٹرپریٹیشن دنیا کے کسی بھی علاقے میں کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔
اب آپ نے جو اصل میں سوال کیا ہے وہ یہ کہ بہت سے فتاوا آپس میں متضاد ہیں اور بات صرف افضل غیر افضل کی نہیں، حرام اور حلال تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہی چیز ایک ادارے کے نزدیک حرام ہے تو دوسرے ادارے کے نزدیک وہ حلال ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جس کے اوپر اعتماد ہو آپ اس کے اوپر عمل کر لیجئے۔ تو آپ نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ پھر تو ہم کسی بھی رائے کو، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اس پر عمل کریں۔ بالکل، آپ کو ان چاروں میں سے جس پر اعتماد ہو آپ اس پر عمل کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کو حنفی اوپینین کے اوپر یا حنفی مسلک کے اوپر اعتماد ہے تو آپ اسی پر عمل کیجئے، یا حنبلی پر آپ کو اعتماد ہے تو حنبلی پر عمل کیجئے۔ یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ آپ حنبلی پر اعتماد نہیں کر سکتے، یا مالکی کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، یا شافعی فقہ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی عالم نہیں بول سکتا۔ ہاں، یہ ضرور بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک مسئلے میں حنفی اوپینین کو لے لیں، دوسرے مسئلے میں شافعی اوپینین کو لے لیں، اور تیسرے مسئلے میں حنبلی اوپینین کو لے لیں، تو یہ انتظامی اعتبار سے غلط ہے۔ یعنی ایسی صورت میں ڈسپلن آپ کی زندگی میں قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ سہولت کے متلاشی ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو اتنا ریلیکسڈ بنا دوں کہ مجھے جو چیز اچھی لگے میں اس پر عمل کر لوں۔ یہی صورتحال پھر آگے چل کر بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اکثر مسائل میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوا سب سے معتبر ہیں، تو آپ دارالعلوم دیوبند کے فتاوا اس معاملے میں بھی، جس معاملے میں بھی آپ کو کنفیوژن ہے، اسی پر عمل کیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دارالعلوم دیوبند سے زیادہ مجھے دارالعلوم کراچی کے فتوے کے اوپر اعتماد ہے، اور آپ بہت سے مسائل میں اسی ادارے کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ اسی ادارے کو مان لیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بنوری ٹاؤن کے فتاوا مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ بنوری ٹاؤن کے تمام فتاوا کو مانیں۔ یہ عام عوام کی بات ہو رہی ہے۔ علماء کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ علماء جو دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہیں، دارالعلوم کراچی میں بیٹھے ہیں، بنوری ٹاؤن میں بیٹھے ہیں، یا بنگلہ دیش کے کسی مدرسے میں بیٹھے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنا اجتہاد کر کے ان نئے مسائل میں فتاوا دیتے ہیں، شریعت کی جو شریعت کا جو حکم ہے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکال کر بیان کرتے ہیں، ایسے ہی جو حضرات جو علماء ان اداروں میں نہیں بیٹھے ہیں، ان کو بھی، لیکن وہ علماء ہیں، علمی شخصیات ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے اجتہاد کرنے کا اور ان نئی صورتحال میں جو مسئلے ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالنے کا حق ہے۔ تو اس لیے عوام کو یا تو وہ علماء بن جائیں، یا پھر یہ کہ وہ علماء کے اوپر یہ اعتراضات کرنا بند کریں کہ بھائی آپ تو جو ہے وہ کرتے کچھ ہے، کہتے کچھ ہے۔ چونکہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے، اگر وہ ویڈیو پر آتا ہے یا وہ فوٹو بناتا ہے تو اس کے نزدیک وہ جائز ہے، اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کے نزدیک وہ جائز نہیں ہوگا تو وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی، ایک عام مسلمان، چھوڑ دیجیے عالم دین کی بات، ایک عام مسلمان کھلم کھلا فسق اور فجور کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ مثلا یہ نہیں ہوگا کہ شراب کو ہم حرام کہیں اور پھر پبلک میں پی لیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عام مسلمان یہ مانتا ہو کہ شراب حرام ہے، لیکن اگر وہ پیے گا تو بند کمرے میں پیے گا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کھلم کھلا فسق و فجور ایک عام مسلمان سے یعنی اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ کوئی عالم دین ہو۔ تو عالم دین کے تعلق سے کم اتنا حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر عمل کر رہا ہے تو یا تو اس نے اس تعلق سے تحقیق کی ہے اور اس کی تحقیق کے مطابق وہ چیز جائز ہے، یا وہ کسی ایسے مفتی اور ایسے اپنے سے بڑے عالم دین کے فتوے کے اوپر عمل کرتا ہے کہ جس کے اوپر وہ دوسرے مسائل میں بھی اعتماد کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہے، یہ محمد سلمان صاحب کا سوال ہے۔ ان کے بہت سارے سوال، انہوں نے تقریباً 6-7 سوال مجھے بھیجے ہیں، کے ایم سلمان صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ پورا تقریباً ایک مقالہ ہے، اور آپ کے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ دینے کے لیے مجھے ان سوالوں کو ویریفائی کرنا پڑے گا۔ تو آپ جو بھی لکھیں براہ کرم حوالے کے ساتھ لکھیں، اور اگر بہتر ہے کہ وہ جو عربی عبارت ہے کہ جن پر آپ کو، جن حدیثوں یا جو روایتیں یا جو تاریخی روایتیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ نے کہیں سے لیا ہو یا کہیں پڑھا ہو تو اس کے اسکرین شاٹس یا اس کو کاپی کر دیں، تاکہ میرے لیے پھر تحقیق کرنا آسان ہو۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے یا یہ فیبریکیٹڈ ہے، میں اس وقت تک اس کی تحقیق نہیں کر پاؤں گا جب تک کہ وہ میرے سامنے نہ ہو، اور ورنہ پھر مجھے پورا دن اس میں لگ جائے گا۔ تو میرے وقت کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کو اگلی مرتبہ انکلوڈ کر دوں گا اگر آپ کے سوالات اس تحقیق کے ساتھ آ جائیں۔ ایک سوال عجیب و غریب آیا ہے جو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس لیے لے رہا ہوں چونکہ میں نے اس صاحب کی ویڈیو کو شیئر کیا تھا۔ کہتے ہیں my name is دانیہ قیصر. I have been following you since last year and I pray to Almighty Allah for you and your efforts towards Islam. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ وہ کہتے ہیں کہ we saw a post on your page couple of months ago regarding a boy named بابا اسپائڈر۔ بابا اسپائڈر ایک صاحب ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں ماشاءاللہ،
آج کل کافی بنا رہے ہیں چند دنوں سے، تو ان کی انہوں نے ویڈیو میری وال پر دیکھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز پر یور سجیشنز آئی ہیو گون تھرو اٹ، یس ہی از ڈوئنگ ویل ماشاء اللہ، آئی لائک ہز ویڈیوز ایز ویل ایز یورس، بٹ اے ریکویسٹ ٹو یو از دیٹ ٹیل ہم ٹو یوز ہز ریئل نیم، وہ کہتے ہیں کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا ریئل نام، اصلی نام استعمال کریں، اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ وٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس اباؤٹ ہز ورک اینڈ دیز کائنڈ آف ویڈیوز اور روسٹ آر اوکے ان اے وے اور may cause more hatred. اس طرح کی ویڈیوز درست ہیں یا یہ نفرت میں اضافے کا باعث ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں سے میں نے کبھی بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب کو یا مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کا اظہار کیا جائے، نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی اس کو روا سمجھتا ہوں۔ ہاں، جواب کے طور پر ہم آئینہ ضرور دکھاتے ہیں، لیکن جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ اپنے مذہب کے نام پر پھیلائیں یا کسی دوسری عنوان سے، اگر وہ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں تو ایسے لوگ باعث نفرت ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کیا جانا ضروری ہے۔ تو جو جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جو غالباً بابا اسپائڈر کے نام سے ویڈیوز بناتے ہیں، میں نے ان کی چینل کو پروموٹ کیا تھا اپنی وال پر، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری طرف سے ایسے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کا آنا بہت ضروری ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں، کہ جیسے پشپیندر کلشریشٹھ ہے یا وہ سردھنا جو ہے وہاں کا پجاری ہے، اس طرح کے لوگ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ نفرت پھیلاؤ، پیٹ کی پوجا یعنی پیٹ کی جو بھوک ہے وہ مٹاؤ، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی اور اپنی فیملی کی زندگی کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ باعث نفرت ہیں، ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں، ایسے لوگوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ملک کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے اور اس کے مشورے سے اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، ورنہ ایسے ہی نہیں ان لوگوں کو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بولنے کی ہمت ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ریاست سے یا اسٹیٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیف منسٹر کا ذرا سا مذاق اڑا لے تو اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا آدمی قرآن کریم کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے اوراق پھاڑ رہا ہے، اسی ملک میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی دن رات توہین کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، کوئی قانون اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، جبکہ قانون موجود ہے۔ تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں یا جو حکومت میں جو بیٹھے افراد ہیں، یہ ان کی مرضی سے پورا ہو رہا ہے تاکہ معاشرے کو پولرائز کیا جا سکے اور اس کا فائدہ ہم الیکشن میں اٹھا سکیں۔ تو اب یہ لوگ باعث نفرت ہیں، تو جب باعث نفرت ہیں تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، برات کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اور ان کی نفرت کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایکسپوز کیا جا سکے۔ اس لیے میں ایک حد تک، ایک لمیٹڈ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% کسی دوسرے کے کام کو انڈورس کرتا ہوں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں، چونکہ ایک آدمی کو آج میں انڈورس کروں اور کل وہ کچھ اور مثلا ایسی کوئی ویڈیو بنا دے کہ جس سے میں متفق نہ ہوں، تو اس لیے یہ ایک غلط میسج جائے گا۔ لیکن ایک حد تک میں اس طرح کے جو کام ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں اور ان کو پروموٹ کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ایسے کام بہت ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے جو لوگ باعث نفرت ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، چاہے وہ ایک یعنی مزاحیہ انداز میں یا ایک اکیڈمک انداز میں ان کو ایکسپوز کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ معاشرے میں چاہے مثال کے طور پر آپ پشپیندر کلشریشٹھ کو ایکسپوز کریں یا اس ڈاسنا کے پنڈت کو ایکسپوز کریں، ایسا نہیں ہے کہ ہندو سوسائٹی میں سارے کے سارے لوگ ان سے متفق ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس نیریٹو کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ نوجوان اس نیریٹو کو سبسکرائب کر چکا ہے، ہندو نوجوان ایک بڑی تعداد میں، اور وہ کچھ اور سننا نہیں چاہتا ہے، تو اس لیے جو سینسیبل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا میسج جائے گا جو ان لوگوں کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا، تو پھر یہ جو سینسیبل لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو معاشرے میں امن چاہتے ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ابھی ایک پروگرام میں گیا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، انفیکٹ لاسٹ ویک کی بات ہے، اور وہاں میری اسپیچ تھی۔ یہ پروگرام تھا ایک آرگنائزیشن کا، امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں بلیو رکھتی ہے، اس کا کام ہی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے۔ تو وہاں پر ایک صاحب تھے اور برہمن تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس آرگنائزیشن کا بنیادی رکن ہے۔
یعنی وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تعلق سے وہ آواز اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کا میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان کی اسپیچ میں نے سنی، تو زبردست اسپیچ۔ اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا واٹس ایپ گروپ ہے اور اس میں میرے کزنز بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ان کے بچے ہیں، میرے بھتیجے، میرے بھانجے سب اسی میں موجود ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب اس واٹس ایپ گروپس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسی ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا زہر اگلا جا رہا ہے، اور جب میں کوئی بات مسلمانوں کے ڈیفنس میں بولتا ہوں تو پھر وہی جو چھوٹے ہیں وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں، میرے کزنز وغیرہ ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم کیوں ان لوگوں کی حمایت کرتے ہو۔ تو معاشرے کی صورتحال یہ ہے، لیکن اگر ایک واٹس ایپ گروپ میں خاندان کے ایک بندہ بھی سینسیبل ہے تو امید ابھی باقی ہے کہ انڈیا ابھی بھی ترقی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نفرت کو وہ لوگ ختم کر دیں۔ اگر نفرت کو وہ ختم کر دیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو حقیقی پالیسی ہے، جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انڈیا یقیناً سپر پاور بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ 20 کروڑ عوام کو اگنور کر دیا جائے اور 20 کروڑ عوام کو ظلم کی چکی میں پیس دیا جائے، اور ہمیشہ اکثریت یہ سوچے کہ نہیں ہم وکٹم ہیں، اور ہم چونکہ وکٹم ہیں یا رہے ہیں، اس بنیاد پر ہمارے لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ ہم 20 کروڑ لوگوں کو وکٹم بنائیں، تو ایسی صورت میں پھر انڈیا سپر پاور تو چھوڑیے، وہ 1% بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آج جو ترقی نہیں کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی ایشوز ہیں پروگریس کے، جو حقیقی ایشوز ہیں جیسے ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ کس نے کہاں گوشت کہاں رکھا ہوا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ جب ان چیزوں کے اوپر آپ کی اور گورنمنٹ کا فوکس ہوگا تو ایسا ملک تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے نزدیک فورن پالیسی سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس صوبے میں الیکشن ہے اور وہاں پر کس طریقے کا نیریٹو چلے گا کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل طبقہ ہے، وہ ہم سے اٹریکٹ ہو اور ہمیں ووٹ دے، اگر اس بنیاد پر الیکشن ہو اور فورن پالیسی کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے، پھر وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے سوال کا تھوڑا سا تفصیلی جواب ہو گیا۔ اچھا، آگے کی جو سوالات ہیں وہ اب میں آپ کی جو چیٹ ہے وہاں سے لے لیتا ہوں۔ یہ آخری سوال تھا، اس کے بعد جو آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے اس میں لوں گا، کیونکہ کچھ ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اس طرح تو ہم ہمیشہ چلتے ہی رہیں گے، ویڈیو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اچھا، مسٹر خان اور بھی جو لوگ ہیں، میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ مجھ سے مسلکی سوالات نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر رفع دین کیا ہے، یہ سب مطلب 1300 سال تو ہو گئے ہیں علماء کو جواب دیتے ہوئے۔ اب جو آپ کو جس مسلک کے اوپر اطمینان ہو اس مسلک پر عمل کر لیجئے۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ویڈیوز میں یا لائیو فیڈ میں ڈسکس کیا جائے۔ میں یہ کہہ دوں مثلا کہ نہیں جی رفع دین کرنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ کہیں گے نہیں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یا کوئی دوسرا کہہ دے گا، یا یہ کہہ دوں اس کا الٹا تو اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے گا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس مسلک کے اوپر آپ کا دل تھکتا ہو اور آپ کو اعتماد ہو اس مسلک پر عمل کر لیجئے۔ اس مسلک میں اگر رفع دین ہے تو آپ رفع دین کریں، نہیں تو نہیں کریں۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ لے لیا جائے کہ بڑی تیزی کے ساتھ سوال آ رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھے ابھی اوپر، میں نے ان سے کہا تھا میں جواب دوں گا، غالباً ایتھیسٹ تھے، غیر مسلم سلیش ایتھیسٹ۔ تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر بھی کوئی اعتراض کیا اور کسی مندر کے اوپر بھی کوئی اعتراض کیا۔ اگر وہ سن رہے ہو تو اپنا اعتراض دوبارہ لکھ دیں تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ یہ سوال ہے ریاض صاحب کی طرف سے، اسلام میں جدت پسندی کا ورڈ صحیح ہوگا جیسے نصیر شاہ نے کہا تھا، نصیر الدین شاہ، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے، جیسے فوٹوز پہلے ناجائز تھے بٹ اب جائز ہیں۔ میں نے ابھی اس کا جواب تفصیلی دیا ہے ریاض صاحب۔ نصیر الدین شاہ کے تعلق سے پوری ایک ویڈیو ہے 11-12 منٹ کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم جدت پسندی کا لفظ بولتے ہیں تو ایک خاص ٹرمینالوجی مراد ہوتی ہے، ایک خاص ٹرم کہ جس کو ہم رینیسانس سے، جو یورپ کا جو رینیسانس ہے اس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، یا ماڈرنٹی جو ایک ٹرم ہے اس کا ترجمہ ہم جدت پسندی کر لیتے ہیں۔ جدت پسندی کی جو بنیاد ہے، ماڈرنٹی کی جو بنیاد ہے،
جو یورپ میں ماڈرنٹی آئی ہے وہ ہے مذہب کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا. یعنی یورپ میں جو ماڈرنٹی آئی ہے اس کی بنیادی یہ ہے کہ مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور انسان کو جو انڈیویجول لبرٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے کہ ایک انسان کو جس طریقے سے چاہے وہ اپنی زندگی گزارے، چاہے وہ سیدھا چلے یا الٹا چلے، چاہے وہ مرد بن کر چلے یا اپنے آپ کو ایز اے وومن آئیڈینٹیفائی کرے، بلکہ ایک بڈھا اپنے آپ کو بچہ آئیڈینٹیفائی کر لے، بچہ اپنے آپ کو بوڑھا آئیڈینٹیفائی کرے. آپ کو مکمل اختیار ہے. اسی کو ہم ماڈرنٹی یا اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے ہیومنزم بولتے ہیں. اسلام میں اس طرح کی جدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اسلام نے حدود اور ضابطے متعین کر دیے ہیں. ان ضابطوں اور حدود کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تو آپ مسلمان ہیں. ان حدود اور ضابطوں کو اگر آپ ریفیوز کر دیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. آپ مثلا ملٹری میں آپ نے ملٹری جوائن کی، کسی بھی ملک کی آرمی جوائن کی، تو اس آرمی کے کچھ حدود و ضوابط ہوتے ہیں اور بڑے سخت ڈسپلن ہوتے ہیں. آپ نے ان ڈسپلن کو ماننا ہے تو آپ آرمی کا حصہ رہیں گے. جس دن آپ ریفیوز کر دیں گے تو آپ کا کورٹ مارشل ہو جائے گا یا آپ کو آرمی سے نکال دیا جائے گا. تو جو بھی ڈسپلن نظام ہوتا ہے وہاں پر یہی اصول و ضابطہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس نظام کے تحت چلنا ہے. اسلام میں ہر چیز کا ڈسپلن موجود ہے. اب یہ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ہر زمانے کا کے واسطے مسائل کا حل پیش کیا ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے. اس کا جدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جدت پسندی ایک خاص ٹرم ہے. اس کا فلیکسیبلٹی سے تعلق ہے. میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اسلام کو آپ یا شریعت کو، اسلام کے بجائے شریعت کا لفظ زیادہ مناسب ہے، اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں. کچھ تو اصول اور ضوابط ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اور کچھ فروعات ہیں، انہیں کو ہم انگریزی میں آکسیلری ایشوز بولتے ہیں. تو جو آکسیلری ایشوز ہیں، جو فروعات ہیں، ان میں تبدیلی زمانے کے اعتبار سے ہوتی رہتی ہے. اب چاہے آپ مائک میں نماز پڑھنے کا مسئلہ لے لیں یا فوٹو کا مسئلہ لے لیں، یہ سارے کے سارے فروعات ہیں. ان کی دلیل یہ کہ ان میں اختلاف ہے امت میں، اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ یہ آکسیلری ایشوز ہیں. ان میں اختلاف ہے، رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی چل کر یہ اختلاف ختم ہو جائے. لیکن اصول میں کوئی اختلاف آپ کو نہیں نظر آئے گا. شرک اگر برا ہے تو وہ برا ہی رہے گا، اور توحید اگر اسلام کا بنیادی پیغام ہے تو وہ بنیادی پیغام ہی رہے گا. اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ مسلمانوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. جدت پسندی کے اس ورڈ سے، یہ ایک خاص ٹرم ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ جدت پسندی کا مطلب ہے مذہب کو ریفیوز کرنا، اور مذہب کو ریفیوز کرنا بری بات ہے. اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ شیخ اوپر چلا گیا سوال ان کا. شیخ زادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اہل حدیث بھی مسلمان ہیں ماشاء اللہ. اور یعنی ہاں، ایک آدمی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں کلمے کا قائل ہوں، ختم نبوت کا قائل ہوں، اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہوں، ضروریات دین کا قائل ہوں، وہ مسلمان ہے. اب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، فلاں کے پیچھے جائز نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، یعنی اس کا عمل ایسا ہے کہ کھلم کھلا وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اور گناہوں میں مبتلا نہیں، گناہوں کو پروموٹ کرتا ہے. تو ایسے شخص کا امام بننا ٹھیک ہے یا ایک متقی پرہیزگار کا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ متقی پرہیزگار انسان کا نماز کا امام بننا زیادہ بہتر ہے فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے سے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، حدیث میں ہے کہ فاجر اگر امامت کر رہا ہے، کہیں آپ ایسی جگہ پھنس گئے کہ امامت کر رہا ہے فاجر، تو آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ اپنی جماعت قائم نہ کریں. ایک صاحب ایوب بن قاسم سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں امام غزالی کی تصانیف کا شوق سے مطالعہ کرتا ہوں، مگر حال ہی میں نے جانا کہ ابن رشد نے امام صاحب کی کتاب پر تنقید کی ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، امام صاحب رحمۃ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تحافت الفلاسفہ، تو اس کا رد کیا ہے ابن رشد نے تحافت التحافت میں، لیکن یہ رد وہ کوئی خاص نہیں کر پائے ہیں. اور یعنی جو معتزلی فکر کے لوگ ہیں
وہ تو اس رد سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی تحفۃ الفلاسفہ، وہ اتنی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ اس کا رد ابن رشد نے جو لکھا ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ بہرحال اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اور عربی میں تو ہے ہی، آپ اس کتاب کو پورا پڑھیں تو آپ یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ متاثر ہوں گے۔ یہ کتاب بڑی معرکۃ الآراء ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ سراج الدین شیخ صاحب کا ہے کہ وائی ذاکر نائک از لیبلڈ ایز ٹیررسٹ when his whole life is sacrificed for preaching Islam, whereas many other Muslim film actors, actresses, politicians are not labeled as terrorists, Deshdarohi, when they all are living life far away from Islam. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ معصومانہ سوال کیوں کیا۔ اس کے لیے میں معصومانہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو ٹیررزم کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو امن پسند ہو اور اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں، یعنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو امن پسند کا ہونا ضروری ہے، پلس اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اب آپ ٹیررسٹ ہیں، سرٹیفائڈ ٹیررسٹ ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی آپ کو ٹیررسٹ کہے گا، امریکہ بھی کہے گا، انڈیا تو سب سے پہلے کہے گا۔ تو ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی تمام شر اور فتنوں سے حفاظت کرے، ایک عظیم شخصیت ہے، اور ان کے خلاف یہ لیبل لگانا دراصل سامنے والے کے فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ دعوت کی اس عظیم سرگرمی کو نہیں روک پائے، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو چلو بھائی ٹیررزم کا ٹھپا لگاؤ تاکہ لوگ، اور چینل کو بند کر دو، ٹویٹر کا ہینڈل ڈسیبل کر دو، فیس بک پر ختم کر دو، تاکہ ایک آدمی کی آواز کو دبا دو کہ کہیں اسلام پھیل نہ جائے۔ اور پھر اعتراض مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں اور ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں۔ بھائی اگر آپ چیمپئن ہیں تو پھر ہر ایک کو اجازت دو، کیوں آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے؟ رہی بات آپ نے جن لوگوں کی مووی ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز، پولیٹیشنز، مسلمانوں کی، ان کے اوپر دیش دروہی کا الزام کیوں نہیں لگتا؟ ان پر کیوں لگے گا؟ یعنی دیش دروہی کا تو خیر لگ بھی جاتا ہے جاوید اختر جیسوں پر، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان پر ٹیررسٹ کا الزام کیوں لگے گا؟ یعنی کیا وہ اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگے گا؟ ٹیررزم کا آج کے دور میں الزام لگنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہوں۔ اچھا، یہ جو ٹرم ہے ٹیررزم، اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن بتا دے۔ پوری دنیا میں اس کی کوئی آج تک ڈیفینیشن ہی متعین نہیں ہو پائی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو گوگل کریں گے، ویکیپیڈیا پر ایک ہی آرٹیکل میں 3-4 ڈیفینیشنز ہیں ہر ملک کی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر ملک اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک میں ایک گروپ کو مجاہد آزادی کہا جاتا ہے، اسی گروپ کو دوسرا ملک ٹیررسٹ بولتا ہے۔ تو ٹیررزم حقیقی طور پر ہے کیا؟ یہ ایک سبجیکٹو میٹر ہے۔ سبجیکٹو میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کی پرسنل اوپینین ہے۔ اس نے ایک گروپ کو ٹیررسٹ سمجھ لیا تو وہ ٹیررسٹ ہو گیا، دوسرے گروپ نے اپنی پرسنل اوپینین کے مطابق اسی گروپ کو مجاہد آزادی سمجھا تو مجاہد آزادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1947 سے پہلے جتنے بھی لوگ ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے تو برٹش رجیم کی نظر میں وہ سارے ٹیررسٹ تھے، لیکن بھارتیوں کے نزدیک وہ سارے کے سارے مجاہدین آزادی تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اگر ٹیررزم ایک آبجیکٹو چیز ہوتی یا ٹیررسٹ ایک آبجیکٹو ایشو ہوتا تو سارے کے سارے بھی ٹیررسٹ ہی ہونے چاہیے ہر ایک کے نزدیک، لیکن ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ مجاہد آزادی ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ٹیررسٹ ہیں؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ اپنی اس پالیسی کی روشنی میں سامنے والے کو کس طریقے سے لیبل کرنا ہے اس طریقے سے وہ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ طالبان مثلا افغانستان میں 20 سال تک کے ان کی لڑائی امریکہ کے ساتھ چلی ہے، لیکن امریکہ نے کبھی بھی ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، یورپین یونین نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، حتیٰ کہ انڈیا نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، یونائٹڈ نیشن نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ ہاں کچھ افراد کو ضرور کیا، مثلا حقانی نیٹ ورک کو کر دیا، اس کو کر دیا، لیکن طالبان کو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ آپ کے خلاف لڑ رہے تھے تو آپ کو اپنے اس معیار کو، جو معیار آپ ساری دنیا میں کرتے ہیں، یہاں بھی کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ گزشتہ 10 سالوں سے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی یہ چیز ذہن میں تھی ان نیو کولونیلسٹس کے کہ ہمیں ان لوگوں سے آگے چل کر گفتگو کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تو گفتگو کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ آرٹیکل چھپا ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ طالبان کو امریکہ نے
टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर नहीं किया? तो उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हरकतें तो उनकी वैसी ही हैं, लेकिन हमने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया कि फिर गुफ्तगू भी तो करनी है, फिर गुफ्तगू के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब आप देख लें कि 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड नेशन से ये दरखास्त की थी कि भाई ये जो लोग जिनको आपने अपनी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तालिबान को नहीं, जिन लोगों को उस ग्रुप में शामिल जिन लोगों को आपने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, आप उनको वो दे दें, एक्सेप्शन दे दें, ताकि वो सफर कर सकें, कतर आ जा सके, चूंकि हमें वहां उनसे मुलाकात करनी है, गुफ्तशुनीद करनी है, मुजाकरात होने, बातें चलनी है। तो एक्सेप्शन हो गया। अब वो एक्सेप्शन शायद 2 साल के लिए हुआ था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा अप्लाई किया है यूनाइटेड नेशन में कि इस एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि ये हजरात जितने भी कैबिनेट में आए हैं, ये आसानी के साथ पूरी दुनिया में सफर कर सकें। इससे ये पता चलता है कि टेररिज्म का कोई एक पैमाना कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा दोहरा पैमाना है। भाई अगर कोई ग्रुप या कुछ अफराद आपके नजदीक टेररिस्ट हैं, तो वो हमेशा रहेंगे, उसमें राय बदलने का क्या मतलब है? तो ये जिसके ऊपर भी लेबल लगता है, वो दरअसल गलत लगता है, अपनी पॉलिसी को सामने रखकर लगता है, और ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के लेबल लगे हैं, मुआशरे को चाहिए कि फौरन उस चीज को, महज चैनलों ने कह दिया कि फला टेररिस्ट है, उसको फौरन कबूल ना करें, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आसानी के साथ इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, अगला जो आखिरी सवाल है, इंशाल्लाह काफी वक्त हो गया है। अ, सवाल बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो मैं उसको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरजे रमेल की किताब डेथ बाय गवर्नमेंट। आप पढ़ें ताकि आपको पता चले कि इन एथिस्ट की कम्युनिज्म इक्वालिटी आइडियोलॉजी ने 110 मिलियन लोगों का जेनोसाइड 100 इयर्स। हाँ, ये किताब, ये इस पर्टिकुलर मुसन्निफ की तो किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे पास एक और किताब है कि जिससे पता चलता है कि एथीस्ट ने किस तरीके से मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों का जेनोसाइड किया है, लिबरलिज्म को प्रमोट करने के नाम पर। तो ठीक है, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। फिर आगे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात होगी। सवालात आपके बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी वक्त महदूद है, तो जितने सवालात दिए का जवाबात दिए उतने पर ही आज इक्तफा करते हैं। एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या मेरी वीडियोस की शॉर्ट क्लिप्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मेरी वीडियोस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई मैं राइट क्लेम नहीं करता हूँ, मकसद ये है ही नहीं। मेरे कुछ शॉर्ट क्लिप्स के ऊपर बाय द वे एडवर्टाइज भी है, और जब मुझे ये मालूम हुआ, यानी शुरू में मेरी एक राय दूसरी थी, लेकिन बाद में जब ये फतवा आ गया उलमाए किराम की तरफ से कि जिन पर मैं एतमाद करता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, तो मैंने अब इसी के ऊपर अमल शुरू किया है। मैं अपनी किसी भी वीडियो पर एडवर्टाइज नहीं लगाता हूँ, इल्ला ये कि यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज, ये जो चैनल का जो ओनर है उसके कंट्रोल में हो कि किस तरह के एडवर्टाइज आने चाहिए। अगर ये यानी टेक्नीक या टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए, तब तो बात है आगे की, तब उस सूरत में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जहाँ तक के मेरे इल्म में है, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए मैं अब एडवर्टाइज नहीं लगाता हूँ। आप चाहे जहाँ उसको फैलाइए। एक साहब कह रहे हैं कि ईमान, कोई साहब के कह रहे हैं कि ये आपने धोखा दिया हमको। मुझे नहीं पता कि किस धोखे की आप बात कर रहे हैं जनाब वाला। हमने इतने मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। चलिए आप अभी दोबारा लिख दें। मैंने पहले ही कहा कि इस ताल्लुक से मैं माज़ूर हूँ। आप तो ये समझ रहे हैं कि भई आपने मैसेज कर दिए, लेकिन अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें, फ़ेसबुक और यूट्यूब दोनों के कमेंट्स एक साथ एक ही चैट बॉक्स में आ रहे हैं, और इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ एक-दर ऊपर, तो मुझे कर्सर रखकर उसको रोकना पड़ता है। अ, अच्छा, ये आपने अब सवाल किया, 70 साल की उम्र पार करने वाली औरत पर इद्दत नहीं है? अगर इद्दत है तो क्या हालत इद्दत में औरत बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से नहीं निकल सकती? इस मसले को बड़ी वज़ाहत के साथ हज़रत बता दीजिए। बिल्कुल वज़ाहत के साथ ये है कि 70 साल नहीं, 100 साल की उम्र की वाली औरत के ऊपर भी इद्दत है। और इद्दत में
یہ کہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعی ضرورت ہے تو بالکل نکل سکتی ہے، رات اپنے اسی گھر میں وہ گزارے کہ جس گھر میں اس کی عدت جاری ہے۔ لیکن اگر کوئی ضروری کام ہے، کسی کوئی بھی ضروری کام ہو سکتا ہے، وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ مثلاً اس کی ایسی عمر میں بھی بہت سی لوگ مثلاً اسکول میں پڑھاتی ہیں یا جاب کرتی ہے وہ، تو اس کے لیے اگر اس کو کہیں جانا ہے تو بالکل جا سکتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے سے پہلے پہلے وہ اپنے اسی گھر میں آ جائے کہ جہاں وہ عدت گزار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیرن۔ ایکس ایکس مسلم صاحب بھی تو آئے ہیں بھائی، یہ کون صاحب ہے؟ ایکس مسلم ساحل صاحب ہیں، مولانا طاری جمیل کا فوٹو لگا رکھا ہے کہ آپ نے، آپ لوگوں کا تو مجھے انتظار رہتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیا لکھا، اوپر چلا گیا۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ای میل آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ آپ ای میل کر دیں مجھے، اگلی مرتبہ آپ کو لیا جائے گا ریڈار پر۔ کافی وقت ہو گیا، دیر میں آتے ہیں، آپ جلدی آیا کریں بھائی، پورا پروگرام دیکھیں، آخر میں سوال کریں تاکہ کچھ آپ کو ہدایت نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طرح کوئی ہوگی ہدایت؟ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ اور اگر تھوڑی سی یعنی عزت عزت نفس باقی ہو، ضمیر اگر تھوڑا سا زندہ ہو، تو کل ڈینیل والی ڈیبیٹ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے وہیں سے ہدایت مل جائے، دعا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔